آپ کی زندگی بڑی پیاری زندگی ہے، سبحان اللہ۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، دلیل کے طور پر سب سے پہلے اپنی مبارک زندگی کو پیش کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہی پیش کر سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل کے طور پر سب سے پہلے اپنی مبارک زندگی کو پیش کیا۔ فقد لبثت فیکم عمرا، کہ میں نے تمہارے اندر عمر کا ایک بہت بڑا حصہ گزارا ہے، میں تمہارے اندر عمر کا ایک بہت بڑا حصہ گزارا ہے۔ بچپن تمہارے اندر، جوانی تمہارے اندر، اب 40 سال کی عمر شریف میں مجھے بڑھاپا چھو رہا ہے۔ اتنے طویل عمر میں، اتنے طویل عرصے میں، کہیں تو تم اشارہ کرو یاد رہا۔ سب نے بیک زبان یہی کہا کہ ہم نے آپ کی ذات اقدس میں، آپ کی ذات پاک میں، سوائے سچائی کے، سوائے امانتداری کے، سوائے شرافت کے کوئی اور خوبی دیکھی نہیں ہے۔ یہ تھے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یاد رہا۔ کہتے ہیں نا، مشرکین مکہ میں نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے آپ کی 3 صفتیں پہلے سے مشہور تھیں: الصادق الوعد الامین، الصادق الوعد الامین، آپ ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں۔ آپ کی زبان مبارک سے کبھی خلاف واقع بات نہیں نکلی۔ قرآن پاک میں ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ ہمارے محبوب اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، وہ جو کو بولتے ہیں ہمارا ہی بولتے ہیں۔ ہم بولا حضور کا ایک ایک فرمان عرش الہی کا ترجمان ہے۔ عرض کرتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک لقب امی ہے۔ امی، کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ جو اللہ تعالیٰ کے نیک برگزیدہ پیغمبر ہوتے ہیں، ان کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوتا، ان کے استاد براہ راست اللہ تعالیٰ خود ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کا نور ہے اور حدیث شریف کا نور ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کا پید ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہ رکھی ہوئی، یہ حدیث شریف کی سب مبارک کتابیں تقریباً رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پچیس سال کی عمر شریف میں ہر ام المؤمنین، ہر اما جان، ہر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا، جو 2 خامدوں سے یہ کے بعد دیگریں بیوہ تھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بیوہ عورت سے نکاح کرنا الحمدللہ سارے نکاح ہنسنے کے لیے نہیں ہوتے، بہت سے نکاح آنسو پوچھنے کے لیے بھی ہوتے ہیں، سہارا دینے کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ان کے ہوتے ہوئے، اگر ان کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، تقریباً میرا خیال ہے یعنی ان کی وفات تک کوئی اور آپ نے نکاح نہیں فرمایا۔ ان کی وفات کے بعد یاد رکھنا، جب باقی نکاح فرمائے امر ربی سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگے، اس میں بھی بہت سی مصلحتیں تھیں۔ بخاری شریف میں ہے اور حدیث شریف کتاب میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 جنتی آدمیوں کے برابر قوت عطا کی گئی آپ نے 100 جنتی آدمیوں کے برابر قوت عطا کی گئی 100 اہل جنت 100 جنتی آدمیوں کے برابر آپ کو قوت عطا کی گئی اور ایک جنتی کو کتنی قوت عطا کی جائے گی ایک جنتی کو یا اللہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اے اللہ مجھ سے غلطی تو نہیں ہو رہی ہے یہ بخاری سیرت ہے نا کہیں میرے بیان میں غلطی نہ لگ جائے تو اس میں عابر و انتظار کر مجھے جزاک اللہ تھوڑی سی مجھے لگ رہا ہے ایک جنتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 اہل جنت ہیں ایسے 40 اہل جنت 40 جنتی آدمیوں کے برابر قوت عطا کی گئی ہے مجھے یاد آ جائے کوئی فون مجھ سے غلطی ہو رہی کوشش کرتا ہوں فون رجوع کروں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ فتوی کتابیں پڑھ رکھی ہیں یہاں سوال جواب کی مجلس ہوتی ہے یہ تو بھی جمعے کی مجلس ہے نا جمعے کے بعد پھر اس کے بعد پھر کچھ مصافحہ وغیرہ کرتا ہوں پھر اس کے بعد پھر مجلس شروع ہوتی ہے بعض دفعہ 2-3 گھنٹے ہوتی ہے عصر سے پہلے بھی ہوتی ہے عصر کے بعد بھی پھر مغرب کے بعد بھی عشاء تک چلی جاتی ہیں اللہ قبول فرمائے الحمدللہ اس میں پھر سوال جواب کی مجلس ہوتی ہے کئی دفعہ صاف فرق کر دیتا ہوں جو مسئلہ معلوم ہوگا بتلا دوں گا نہیں تو پوچھ کر بتلا دوں گا کوئی دعویٰ تھوڑا کیا میں نے مجھے سب کچھ آتا کیا آتا ہے کچھ نہیں آتا علم کی وجہ سے فخر نہیں کرنا چاہیے ہمارے پاس بھائی فاروق کیا علم ہے اقرا کل ہی بخاری شریف میں پڑھ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام اگر کشتی میں جا رہے وہ کشتی کے کنارے کے اوپر نے ایک چڑیا آ کر بیٹھی اس نے سمندر کے پانی سے نے 1-2 قطرے چونچ میں لیے 1-2 قطرے وہ چونچ میں لیے تو حضرت خضر علیہ السلام فرمائے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمائے ہمارے علم کی مثال پوری مخلوق کے علم کی مثال ایسی ہے جیسے چڑیا کی چونچ میں 1-2 قطرے پانی کے اور اللہ تعالیٰ کے علم کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر کا پورا پانی جا رہا کیا ہے پھر حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بھی صرف سمجھانے کے لیے ہے یہ قلت کو سمجھانے کے لیے ہے اتنا قلیل علم اتنا تھوڑا علم ہے یہ بھی قلت کو سمجھانے کے لیے ورنہ حقیقت میں مخلوق کے علم کی اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ کوئی مناسبت ہی نہیں کوئی جوڑ ہی نہیں ہاں اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے اور ہمارا علم محدود ہے محدود علم کی لامحدود علم کے ساتھ کیا مناسبت ہے کیا جوڑ ہے بھائی زاہد آپ ماشاء اللہ پروفیسر بھی ہیں الحمد اللہ فخر نہ کریں الحمد للہ کچھ نہیں الحمد للہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمد للہ ہمارا کیا علم ہے لالا کچھ نہیں ہے ایک بھائی سادہ سے لفظوں میں کہنے لگے علم کا معنی جاننا ہے یہ ہے علم کا معنی جاننا فرمائے کن کو جانے فرمائے سب سے پہلے اپنے پیارے مولا کو جانا الحمد للہ یہ ہے لالا
علم کا معلوم حقیقی اللہ پاک کی پیاری ذات الحمدللہ ہے، جن کا سب کو کھا رہے ہیں پہلے ان کو جانے دائیں بائیں آپ سب کچھ جن کا کھا پی رہے ان کا پتہ ہی نہیں آ رہا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے بدلنے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے۔ آگے عقل کی تعریف کی ہے، آگے عقل والوں کی پہچان بتلائی۔ عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ، جو اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ سب کو رب کا کھا کے رب کو بھول جائیں، اس سے بڑھ کر نادانی کیا ہوگی، اس سے بڑھ کر بے عقلی کیا ہوگی۔ یہ دہر، یہ جو خدا کے وجود کے منکر ہیں، ان سب کا دماغ خراب ہے۔ نہ سنا کریں ان کی باتیں، نہ کیوں اپنے ایمان کو ہلاتے ہیں اللہ؟ یہ سکرین پر ہر ایک کو نہ سنا کریں اللہ۔ ڈاکٹر کی غلطی ڈاکٹر نکال سکتا ہے، انجینئر غلطی انجینئر نکال سکتا ہے، کون فتنہ کہاں پر زہر ڈال رہا ہے، اس کے لیے خادم ہمارے چٹائیوں کے طلباء ہیں، یہ ہمارے آپ نیک بزرگ ہیں اور ہمارے نیک بھائی ہیں جو نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ زہر ہے۔ اللہ قرب قیامت کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، اپنی حیثیت کو پہچانے ہم کہاں پر ہیں اور کہاں پہنچ رہے ہیں۔ چوں امام برلب غور بریم این چستی و چالاکی و ماں، ہماری سب سے بڑی ہوشیاری یہ ہے کہ اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ قبر میں پہنچا دے رہا ہے۔ ہاں، یہ سب سے بڑی دولت آپ کے پاس یہ ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ یہی رہ جائے رہتا ہوں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم ہے۔ آپ کی دولت گھر میں نہیں، اللہ نے سینے میں چھپا رکھی ہے، یہ ہے دولت آپ کے پاس ہے، یہ ایمان کی، یہ جو ایمان کا نور ہے، یہ ہے دولت آپ کے پاس ہے۔ فتنوں کا دور ہے، فتنہ کہتے ہیں جس میں محل ضرر دین ہو، فتنہ کہتے ہیں جس میں محل ضرر دین ہو، جو بات بھی ہمارے دین کو نقصان پہنچائے، ہماری آخرت کو نقصان پہنچائے، ہمارے عقیدوں کو خراب کرے، ہمارے اعمال کو خراب کرے، یہ فتنہ ہے۔ دین کہتے ہیں جس میں محل ضرر دین ہو، کہ جس کے ضرر کا، جس میں نقصان کا محل دین ہو، جو بات بھی دین کو نقصان پہنچائے وہ فتنہ ہے۔ اب ہر ایک کو سننا شروع کر دیتے ہیں اللہ۔ مجھ سے بزرگ کہنے لگے، وہ مجھے اسکرین پر دے دے فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، کہ ہم کیا کریں؟ نہ سنو، آپ کیوں سنتے ہیں؟ جا کرنا اپنے ایمان کو بچائیں نا۔ آپ حضرات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ دلائل کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ الگ میدان ہے۔ مشاہدہ اللہ نے پردے اٹھا کر تعالیٰ بتلا دیا۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ۔ ہاں نا، یہ ہمارے سکول کالج کے بچے، یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں، ان کی مجھے بڑی فکر رہتی ہے اللہ کہ اپنے ایمان کو بچائیں، اللہ غلط ماحول سے بچیں، غلط دوستی سے بچیں اللہ۔ حدیثی میں آتا ہے المرء علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، سوچ سمجھ کر دوستی لگائیں، تم کس سے دوستی لگا رہے ہو؟ کسی ملحد سے دوستی تو نہیں آپ کی آگنا، ہاں جس کا پہلے بیڑا غرق ہے وہ آپ کا ہی بیڑا غرق کرے گا اللہ۔ کسی قادیانی سے دوستی تو نہیں ہے جس کا پہلے ایمان کا جنازہ نکل چکا ہے اللہ، وہ آپ کو کیا پڑھائے؟ علم رہے فرمانے لگے، فرمایا کفر ہے، کفر ہے، کفر کفر ہے۔ مجلس میں فرمایا کفر یا قادیانی، کفر کوئی بھی کفر ہو، قادیانی ہو کوئی بھی کفر، یہ بغاوت کا نام ہے۔ باغی میں کوئی خوبی موجود ہو وہ بھی عیب ہوتی ہے اللہ، وہ اس خوبی کو جال ڈالنے کے لیے استعمال کرتا ہے اللہ۔
یہ قادیانی ہے، ان کے جو میٹھے بول ہوتے ہیں یہ سانپ اور بچھو سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. وہ اخلاق نہیں، وہ اخلاق کے روپ میں آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالے ہوتے ہیں. یہ عیار ہوتے ہیں. ان کی ایک عیار عورت نے وہ دعوت دے رہی تو کچھ مسلمان نوجوان کو دعوت دے رہی، کہنے لگی جو نماز تم پڑھتے ہو وہی ہم پڑھتے ہیں، جو نماز تم پڑھتے ہو وہی ہم پڑھتے ہیں، جو روزے تم رکھتے ہو وہی ہم رکھتے ہیں، جو قرآن تم پڑھتے ہو وہی ہم پڑھتے ہیں. تم نماز پڑھو تو مسلمان اور ہم نماز پڑھیں تو کافر، تم روزے رکھو تو مسلمان ہم روزے رکھیں کافر، تم قرآن پڑھو مسلمان تو ہم قرآن پڑھیں تو کافر. یا کریں وہ بھی ختم ہو کے دیوانے پروانے تھے نا، وہ آگے سے کہنے لگے اور ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور مرزے پر لعنت بھیجتے ہیں. ہاں جھوٹے پیغمبر لعنت بھیجتے ہیں. یہاں یہ صرف نماز ہی کافی نہیں ہے آپ کے، مرزے پر لعنت بھیجا جو حضور کی ختم نبوت کے باغی اور دشمن ہیں. ان سے نفرت کا اور ان سے نفرت کا اظہار کرنا اور ان سے بغض رکھنا یہ بھی ایمان کی نشانی ہے. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت ہو تو بھی اللہ ہی کے لیے، بغض ہو تو بھی اللہ ہی کے لیے. ہاں دین میں جہاں محبت ہے اور وہاں جہاں اللہ تعالیٰ کے دین کے دشمن ہیں ان سے نفرت کا اظہار کرنا یہ بھی ایمان کی نشانی ہے. کہ جو نماز تم پڑھتے وہی ہم پڑھتے ہیں نا، تم نماز پڑھو تو مسلمان ہم نماز پڑھیں کافر. دعا ہمارے جو ساتھی ختم نبوت کے دیوانے تھے وہ فوراً لگے ہاتھ لیا ان کو. ہم نماز ہی پڑھتے ہیں، مرزے پر لعنت بھیجتے ہیں. یہ جھوٹے مدعی نبوت کذاب اس کے پر لعنت بھیجتے ہیں. تم لعنت بھیجو اس کے پہ لگانا ہے نا. ظفر خان مرحوم نے یوں ہی تو نہیں کہا نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، لیکن باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر. خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. صرف نماز روزہ کافی نہیں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے. اللہ تعالیٰ فتنوں کا دور ہے، قرب قیامت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بات سے بات بڑھ گئی، سوچتا کچھ ہوں یہاں کچھ اور بولنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو بہرحال احتیاط کیا کریں. ہاں یہ فتنے ہیں، قرب قیامت ہے، فتنوں کا دور. یہ جتنے بھی فتنے ہوتے ہیں ان کے پاس دلائل نہیں، جہنم کا دھواں ہوتا ہے ان کے پاس. ہاں ان کے پاس دلائل نہیں، جہنم کا دھواں. دلائل عربی کا لفظ ہے، دلیل کی جمع ہے. دغا کی تعریف عربی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، منطقی کتابوں میں کون الشیء بحالۃ یلزم به العلم بشیء آخر. کون الشیء بحالۃ یلزم من العلم به العلم بشیء آخر. اب یہ تو عربی میں تعریف ہے، اس سے شاید فوراً آپ کو پوری بات کہاں سمجھ میں آ گیا. پھر اب آپ کے لیے سادہ الفاظ کلم الناس علی قدر عقولہم. یا کرنا اگر اپنے مرثے کا جو اصطلاحی لفظ وہ استعمال کروں تو شاید ایک لفظ بھی آپ کو پلے نہ پڑے. ہر چیز اپنی اپنی اصلاحات ہوتی ہیں. اب وہ سکول کالج کی جو بھی ہیں، اب ڈاکٹری ہے، انجینئرنگ ہے، ان میں آپ جو وہاں کے اصطلاحی الفاظ ہیں اگر آپ ہم طلباء کے ساتھ ہمیں کو سمجھ نہیں آ گئی، وہ آپ کا اپنا فن ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. خوب پڑھیں، محنت سے پڑھیں. الحمدللہ سکول کالج کے بچے بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں، الحمدللہ کوئی الگ نہیں ہے.
دعا رہتی ہے ہم سب کے لیے رہنا. ہمارے ذمہ بھی خدمت ہے، ہم طلباء ہیں جو مدرسے میں پڑھنے والے، ہمارے ذمہ بھی خدمت ہے لانا. مجھے پہلے جمعے کو گھر میں شاہ بتلا رہے تھے کہ بعض مدارس نے وہ سکول میں انہوں نے سکول میں نمبر لیے ہیں، سکول میں پوزیشن لی ہیں، نمبر لیے ہیں. میں نے کہا یہ کوئی نمبر نہیں کہنا ہے. سکول کا نمبر سکول والے بچے لے جا کر، مدرسے والے بچوں کو کیا کر رہے ہیں؟ یہ اس میں نمبر لے جا کر رہا. قرآن پاک میں ان کا نمبر کیسے ہے؟ نمبر حدیث میں نمبر لے، اس میں لے لینا، فقہ میں نمبر لے جا کر آنا. یہ کوئی فخر کی چیز آپ کے لیے رہنا. تم مدرسے میں پڑھے ہو اور فخر ان چیزوں پر کرو جا کر لانا. یہ فخر کی چیز یہ ہمارے سکول کالج کے بچے ان کے لیے فخر کی چیزیں کرنا. وہ نمبر لے جتنے مرضی، وہ ان کا میدان ہے لانا. اللہ بھائی ہم طلباء ہمارے ذمہ رہے یہ خدمت لگا رکھی ہے، اس میں آپ پڑھو گے، اس میں آگے بڑھو. تم قرآن میں نمبر لو جا کر، حدیث میں نمبر لو، فقہ میں نمبر لو جا کر. لوگ پیاسے ہیں دین کے اللہ. تھوڑی بہت ضروری تعلیم ہو تو اللہ کا شکر کرتے ہیں الحمدللہ. بہت سے بچے ایسے ہیں سکول کالج کے ماحول سے نکل کر پھر الحمدللہ یعنی علم دین کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں. ہم پہلے بھی کر چکا ہوں، سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی وہ بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت خدمت کی اور صحبت نیک رہنا. ہاں بھائی فاروق صاحب معاف کریں، تھوڑا کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو گئے. کتنے درجے پڑھ رکھے ہیں آپ نے؟ کون سی؟ یہ 100 جماعتیں پڑھے ہوئے ہیں ہم نے. اب آپ دیکھ رہے اب ان پر کوئی دیکھو سنت کا نور بھی چمک رہا ہے اور ماشاء اللہ الحمد للہ یہ 100 جماعتیں پڑھے ہوئے ہیں. یہ اب فارم معاف کرنا مجھے میم نہ ہے. کتنے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ڈاکٹر ریحان صاحب ہیں، یہ سب کتنی مثالیں ہیں. ہر مسلمان کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا الحمدللہ. ہاں مجھے اندازہ ہے یہاں جمعہ پڑھنے کے لیے دور دراز سے بھی مختلف شہروں سے بیچارے پہنچتے ہیں الحمدللہ. صرف بعض جمعے کے لیے صرف یہاں اللہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت لے کر آتی ہے. آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے ہی بہانے ہیں. آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دین دار الحمدللہ. ہاں مدرسے کے طلباء ہیں، ان کے ذمہ بھی خدمت ہے، اس میں محنت کریں آپ. اللہ مجھے بھی اندازہ ہے ہم بھی 50 سال تو مجھے بھی ہو گئے ان چڑھائیوں پر. ہاں سن 75-76 سے میں اپنے گھر سے نکلا ہوں، اس وقت چڑھائیوں پر ہوں. 71 کی جمی میں نے دیکھی. میں کھڑا ہوا تو وہ کھڑا ہوا، میری دادی صاحبہ ہیں، وہ یہ باہر سے وہ کوئی جہاد آیا بمباری کے لیے، میری دادی صاحبہ نے گود میں اٹھایا اور غسل خانے میں لے کر چھپ گئی تھا. اتنا یاد ہے. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھیں. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں محنت کرنی پڑتی ہے. کوئی بھی فن ہو محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے اس کے لیے. آپ ڈاکٹر بنیں گے، ڈاکٹری کتنی شعبہ ہے اللہ. میٹرک کے بعد پھر آگے یہ تقسیم شروع ہو جاتی ہے اللہ. کوئی انجینئر ہیں، کوئی اور ہیں، کوئی وکالت ہے، یہ سارے میدان ہیں. جو جس میدان میں ہے بس وہاں پر اللہ کبھی کرتا رہتا ہوں. یہ مدرسہ ہے نا، مدرسہ یہ سیکھنے کی جگہ ہے، سیکھنے کی جگہ اور عمل کرنے کی جگہ زمین کے چپے چپے پر ہے. علم دین وہ صرف ہم طلباء کے لیے نہیں ہیں، مسجد کے لیے نہیں ہے، مدرسے کے لیے نہیں ہے. وہ تو ایک ایک مسلمان یہ ہر ایک کے لیے یہ جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے الحمدللہ. ہمارے ذمہ ہی خدمت رہا ہے. یہ طلباء سے میرا کرتا رہتا ہوں، خدا کے لیے یہ دینی کتابیں ہیں، ان کو صرف مدرسے کے امتحان میں پاس ہونے کی نیت سے نہ پڑھا کریں، عرش پر پاس ہونے کی نیت سے پڑھا کریں. یہ سب کچھ آخر کے لیے اللہ. ہاں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول. ہمارے ذمہ بھی خدمت ہے سب کی ہے. ایک جملہ اور بیان کر دیتا ہوں اور کرتا رہتا ہوں، پھر کروں گا انشاءاللہ الحمدللہ. ہاں بھائی فاروق مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ کے دین کے تو ہم سب طالب علم ہیں. ہاں
مرض سے کہ تو ہم سب طالب علم ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت کر رہا اللہ. مرض سے کہ تو ہم سب طالب علم ہیں نا. ایک بھائی بڑا پیارا جملہ کہنے لگے کہ قرآن پاک کا ایک حرف جس کے سینے میں موجود، اصحاب صفہ کے چبوترے کا نور ان کے سینے میں موجود ہے. دین کا ایک مسئلہ کسی کے سینے میں موجود ہے، ایک مسئلہ ہی معلوم ہے، اصحاب صفہ کے چبوترے کا نور ان کے سینے میں موجود ہے. اب آپ بتائیے پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ تو شہر کا ماحول ہے، ناظرہ قرآن پاک تقریباً سب نے پڑھ رکھا ہوگا، پڑھے ہوئے نہیں تو پڑھنا شروع کر دیں. اس میں کیا جھجک ہے؟ دین کے معاملے میں کوئی جھجک نہیں آ کر الحمدللہ. دین کے تو ہم سب محتاج ہیں، آخری سانس تک محتاج ہیں. اللہ مسئلہ معلوم ہو ٹھیک نہ ہو تو بھائی مجھے شبہ پیدا ہوا یہ بخاری شریف ہونے لگا میں پھر مجھے یاد آ گیا. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں علم تو اللہ میاں کا ہے، علم تو اللہ میاں کا ہے. ہاں ہمارا کیا علم؟ ہمارا علم وہی ہے جو ان کی ذات تک پہنچا دے الحمدللہ. ہاں علم کا معنی ہے جاننا نہیں، علم کا معنی جاننا. ایک بھائی کہنا علم کا معنی جاننا، بڑی پیاری بات فرمائے. علم کا معنی جاننا، فرمایا کن کو جانے؟ فرمایا سب سے پہلے اپنے پیارے مولا کو جانے، جن کا صبح و شام کھا پی رہے ان کو جانے لگا، جن کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ان کو جانے لگا. اللہ رحمۃ اللہ علیہ امروز شریف حاضر ہوئے، حضرت مولانا تاج ان کے شیخ حضرت مولانا تاج محمود امروٹی رحمہ اللہ تعالیٰ. میں بھی وہاں پر حاضر ہوا زیارت کے لیے الحمدللہ. وہ خانقاہ میں ہیں تو اللہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ میں وہاں پر حاضر ہوا تو وہاں پر نا خانقاہ میں ایک بابا جی تھے. بابا جی دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، بالکل سیدھے سادے سے ہوتے ہیں. تو اللہ رحمۃ اللہ سے کہنے لگے مولوی جی میں نے اللہ میاں کی بڑی نعمتیں کھائی ہیں. مولوی جی میں نے اللہ میاں کی بڑی نعمتیں کھائی ہیں، میرا اللہ میاں کو دیکھنے کو بڑا دل کرتا ہے، میرا اللہ میاں کو دیکھنے کو بڑا دل کرتا ہے. میں نے اللہ میاں کی بڑی نعمتیں کھائی ہیں کہ آخرت میں اللہ میاں کا دیدار نصیب ہوگا. اللہ رحمۃ ضرور ہوگا، خوب ہوگا انشاءاللہ الحمدللہ. یہاں نہیں کر سکتے، وہاں ہوگا انشاءاللہ الحمدللہ. ہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن تو ہے لیکن ہو نہیں سکتا ہے. یعنی ممتنع الوقوع اسے کہتے ہیں، ممکن تو ہے لیکن اس کا وقوع نہیں ہوا، اس کا وقوع اوپر ہوگا الحمدللہ. حدیث میں آتا ہے سترون ربکم کما ترون القمر، تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح کہ تم چاند کو دیکھتے ہو الحمدللہ. وہاں اللہ میاں اپنا دیدار نصیب فرمائے گا. یہاں بھی سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا، ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ یہیں رہ جائے گی. یہ دنیا لیکن ہے تھوڑی سی، زندگی ہے تھوڑی سی لیکن بڑی قیمتی ہے. ہاں میں کراچی میں تھا، ایک بھائی سادہ سے جو لفظوں میں کہنے لگے اللہ میاں کو خوش کرنے کا موقع بہت تھوڑا ہے، اللہ میاں کو خوش کرنے کا موقع بہت تھوڑا اور ہمارے خوش ہونے کا موقع بہت لمبا ہے، اس کا تو کوئی کنارہ ہی نہیں ہے. اللہ میاں کو خوش کرنے کا موقع بہت تھوڑا، یہی زندگی کے چند سانس ہیں. اور اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے، پھر جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اور ہمیشہ کی خوشیاں، نہ ختم ہونے والی خوشیاں آپ کے استقبال کے لیے کھڑی ہیں. یہاں کب تک رہیں گے آپ؟ جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہو رہیں گے انشاءاللہ، لیکن دل اللہ یہ دل ہے یہ بس یہ ان کی یاد میں لگا رہے الحمدللہ. اللہ رحمۃ اللہ فرمانے لگے کسی کو کوٹھی میں دیکھ کر دنیا دار نہیں سمجھنا. دنیا دار وہ ہے جو خدا کو بھول جائے، دین دار وہ ہے جو اپنے رب کو یاد رکھے. بس الحمدللہ آپ اپنی جھونپڑی میں یاد رکھیں، اپنے کچے پکے مکان میں یاد رکھیں، بادشاہ ہیں تو اپنے محل میں لگا یاد رکھے. یہ مغلیہ دور کے بادشاہ گزرے ظہیر الدین بابر. ایک مرتبہ نا وہ اپنے محل سے اتر رہے، محل کے نا اوپر کی منزل سے اتر رہے، نیچے سیڑھیوں کے ذریعے اتر رہے. یہ تو لفٹ وغیرہ اب آئی ہے نا، تو وہ
تو اوپر سے وہ سیڑھیوں کے نیچے اترے ہے اور قریب محلے کی مسجد میں اذان ہوئی آواز ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. محلے کی مسجد سے اذان کی آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر. بس وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کا ایسا اثر دل پر ہوا, وہی سیڑھی پر ہی بیٹھ گیا ہے. سب کہنے لگے ہماری کیا بڑائی ہے, بڑائی تو اللہ میاں کی ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. بڑائی تو ان کی شان ہے, بندے کی شان تو پستی والی شان ہے. بندے میں کیا بڑائی اللہ. ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے اندر تکبر کی بیماری, بڑائی کی بیماری. میں کہ بھائی اللہ کے بندو, بندے میں کیا بڑائی ہے. میں یہ کبھی مجلس میں کہہ دیتا ہوں, میں کہ جو روز بیت الخلاء میں جائے اس میں کیا بڑائی ہوگی اگر. ہاں جو روز بیت الخلاء میں جائے اس میں کیا بڑائی ہوگی اگر. ہاں اپنی حالت سوچے سے ہی آ رہا. بڑائی تو رب کی شان ہے, بندے کی شان تو پستی والی شان ہے نا. تکبر کہتے ہیں دوسرے کو حقیر سمجھ کر اپنے کو بڑا سمجھنا, یہ ہے تکبر. یا کرنا کہ دوسرے کو حقیر سمجھ کر اپنے کو بڑا سمجھنا ہے. میں کچھ ہوں اللہ کچھ نہیں آگنا. متکبرین کے بارے میں حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن فرمائے قیامت کے دن ان کا جو قد ہے ان کی جسامت چونٹی کی طرح ہوگی, بالکل چونٹی جیسے ہو جائیں گے. یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور میدان محشر میں یہ چونٹی کی طرح پھریں گے. ان کی جسامت بالکل چونٹی کی طرح ہو جائے گی. تم بڑے بندے تھے اللہ. بڑائی رب کی شان ہے. اور موذنین کے بارے میں آتے ہیں, موذنین کے بارے میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرتے ہیں. فرمایا اطولہم اعناقا, فرمایا ان کا قد قیامت کے دن سب سے اونچا ہوگا. ان کی گردن لمبی ہوگی, ان کا قد سب سے اونچا ہوگا, کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا نام بلند کیا. اس نام کے بلندی کی وجہ سے اللہ ان کو ظاہری طور پر بھی وہاں پر بلندی عطا فرمائیں گے.